سر کویشچن آنسرس کا سیشن ہے ہمارا، بہت سارے سوالات ریسیو ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حماد صاحب ذکر کرتے ہیں کہ غسل کعبہ ہر سال حج کے دنوں میں دیا جاتا ہے، تو وہ ذکر کرتے ہیں کیا یہ درست ہے اور اس کی کیا اصل ہے، دین میں کوئی اس کی اصل ملتی ہے؟ اور ساتھ ہی ذکر کرتے ہیں کہ البانی صاحب کا اس پہ موقف ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو بدعت قرار دیا، تو آیا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ محدث البانی صاحب کے حوالے سے یہ چیز کافی مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ وہ شاید یہ غسل کعبہ جو ہر سال حج کے دنوں میں دیا جاتا ہے اس کو کہہ دیتے تھے بدعت۔ ایسا نہیں ہے، آپ ان کے فتویٰ کو پڑھیں گے، انہوں نے ایسی بات ذکر نہیں کی ہے۔ 2-3 اسٹیپس ہیں، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ محدث البانی صاحب کا فتویٰ بھی سمجھ میں آ جائے گا اور دینی مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ نمبر 1 دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَطَّہِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا میرے گھر کو صاف رکھو، پاک رکھو، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے۔ لہٰذا بیت اللہ شریف جو ہے اس کی بالکل صفائی کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، آج سے نہیں شروع سے ہی۔ آپ دیکھیں ہر وہ جگہ بیت اللہ شریف کی آج بھی وہاں بہت صفائی والے لوگ موجود ہوتے ہیں، مطاف کو صاف کر رہے ہوتے ہیں، ساری جگہوں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے خود بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے اس کو بھی صفائی کا اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ نے اس کی صفائی کا اہتمام کیا تو یاد رکھیے گا قرآن کا جو ایبسولوٹ حکم ہوتا ہے نا، مطلق حکم، وہ مطلق ہی رہتا ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا میرے گھر کو پاک صاف رکھو، تو یہ حکمی نجاستیں، شرکیہ نجاستیں، دنیاوی اوساخ کی نجاستیں، ہر چیز کو شامل ہے۔ شرکیہ نجاستوں کی مثال یہ نہیں کہ جو فتح مکہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، کعبہ کے اندر انہوں نے بت وغیرہ کچھ رکھے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے سب کا صفایا کروایا۔ ایک روایت کے اندر ذکر ہے صحابہ نے آب زمزم کے پانی سے پھر دھویا، کعبے کی دیواروں کو بھی دھویا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ کچھ اخلاقی طور پر بھی گند مٹی وغیرہ آ جائے تو صفائی کرنی پڑتی ہے، ہم اپنے کمروں کی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے چونکہ صاف پاک رکھنے کا حکم دیا ہے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ نے ایک اصل بیان کر دی، اس کام کو ایسے بدعت کون بولے؟ صحابہ کرام کی لائف کو دیکھا جائے گا تو صحابہ کرام کے دور سے ہی کعبہ شریف کی صفائی کا اہتمام چلتا تھا، لیکن اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ یعنی صحابہ کرام میں دیکھیے گا آپ عبداللہ بن زبیر جو ہیں، ان سے مروی ہے، وہ ہر تقریباً جمعے والے دن کعبہ شریف کی جو دیواریں ان کی صفائی کروا کے اس پہ خوشبو وغیرہ لگایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وقفے سے دیگر کا لوگ کام کیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی دن مقرر نہیں ہے، اور آج بھی اہتمام کیا جاتا ہے، سالانہ طور پر اچھے طریقے سے غسل دیا جاتا ہے، اندر سے بھی کعبہ شریف کو، باہر سے بھی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز ہے کہ حج کے دنوں میں ہی کیوں کیا جاتا ہے، یہ سوال ہوا تھا محدث البانی صاحب سے، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ جب دن ہمارے دین نے مقرر نہیں کیا تو کوئی حج کے دنوں میں آسانی سمجھ کے کرتا ہے، چونکہ لوگ بھی آئے ہوتے ہیں، نظارہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو ایک روحانی سکون مل جائے، تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس دن کو مقرر کرنے کو امور تعبدیہ میں سے جان لے، یعنی کہ ہمارے دین نے بیان کیا کہ حج کے دنوں میں صفائی ہونی چاہیے، کعبہ کا غسل ہونا چاہیے، اس چیز کو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی صورت کے اندر یہ بدعت بن جاتا ہے، مطلقاً بدعت نہیں بنتا۔ آج اہتمام کرتے ہیں حج کے دنوں کے اندر، پھر وہ کعبہ شریف کا جو ہے کسوہ جو ہے غلاف کعبہ بھی ڈالا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اس میں کوئی کام بدعت کا نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سر آپ نے ابھی جو یہ ذکر کیا کہ اس کا غلاف چینج کیا جاتا ہے، کسوہ چینج کیا جاتا ہے، تو یہ کسی سائل کا سوال نہیں، میرے ہی ذہن میں یہ سوال آ گیا ضمناً، تو یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے کیا اس کی بھی کوئی تاریخ ہے، اور یہ کالا ہی کیوں کپڑا اس پہ ڈالا جاتا ہے، کالا ہی غلاف کیوں ڈالا جاتا ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ اس بارے میں بھی میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ، آپ سب کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ پہلی چیز ذہن میں رکھیے گا، کعبہ شریف چونکہ اللہ کی ایک شاعر ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ جو کعبہ بیت اللہ ہے یہ اللہ کے شاعر میں سے سب سے اولا اور مقدم ہے، اس کی تعظیم کا بھی ہمیں حکم ہے، اور یہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بعثت سے پہلے بھی، جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں، وہ اس طرح غلاف ڈالا کرتے تھے کعبہ شریف پر، بیت اللہ شریف پر۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، مسلمانوں کے قبضے کے اندر آیا، اسی رسم کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری رکھا تھا، اور ہر سال صحابہ کرام کے دور میں بھی ہر سال سالانہ طور پر ہی غلاف کعبہ کو بھی تبدیل کر دیا جاتا تھا، اور جو پرانا غلاف کعبہ ہوا کرتا تھا اس کو کاٹ کر غربا میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، مسکینوں کو دے دیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ رہا ہے، اور کئی صحابہ کرام سے اس چیز کے بارے میں مرویات ہیں کہ حج کے دن آتے تھے تو غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا اور جو پرانا ہے اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ چیز ایک زمانہ جاہلیت میں چل رہا تھا ایک عمل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو کنٹینیو کیا، اس کو منع نہیں فرمایا، صحابہ بھی چلاتے رہے اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔
اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کعبہ شریف کا غلاف جو ہے یہ کالا ہونا چاہیے، اس پہ ہمارے دین نے کوئی ذکر کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، اور اس کی جو تاریخ اگر آپ دیکھیں گے بہت سے رنگوں کا غلاف پہلے رہ چکا ہے۔ اگر آپ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پڑھیں گے، انہوں نے ذکر کیا سب سے پہلے سفید کلر کا غلاف ہوتا تھا، سفید کلر کا کافی عرصہ غلاف رہا، لیکن اس میں ہوتا یہ تھا کہ سفید کلر کا جو غلاف چڑھایا جاتا تھا وہ میلا بہت جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ لگتے ہیں، لوگ جاتے ہیں نا وہ ہاتھ وغیرہ لگتے ہیں تو اس کے اندر داغ وغیرہ بہت زیادہ جلدی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک دور آیا کہ کالا کر دیا گیا غلاف کعبہ کو، تو کچھ عرصہ پھر غلاف کعبہ کالا چلتا رہا۔ پھر ایک دور آیا تھا جس کے اندر ہرے رنگ کا غلاف کعبہ بنایا گیا تھا، اور ہرے رنگ کا غلاف کعبہ جو ہے وہ کچھ عرصہ رہا۔ اس کے بعد پھر پیلے رنگ کا غلاف کعبہ آیا، اور اس کے بعد پھر ناصر عباس کا جب دور تھا تو اس دور کے اندر پھر سے ہرے رنگ کا ڈارک گرین سا کلر کا اس کا غلاف کعبہ بنایا گیا، اور بہت عرصہ یہ اخضر، یہ جو ہرے رنگ کا غلاف کعبہ یہ بہت عرصے تک چلا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں جا کے یہ ایک کالا غلاف کعبہ آیا، اور ابھی تک وہی کنٹینیو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس کے اندر دینی پابندی کوئی نہیں ہے، کسی عالم دین نے ذکر نہیں کی، بلکہ آج بھی اگر حرم کے علماء کرام سے ذکر کریں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو حکومتی نمائندگان ہیں جن کے انڈر میں یہ غلاف کعبہ تبدیل ہوتا ہے، وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں کہ کالے رنگ کا غلاف کعبہ اس لیے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں، مستمر رکھے ہوئے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے نا یہ اپنے آپ تغیرات کو متحمل ہو جاتا ہے، یعنی بہت جلدی اس کے اوپر گند نظر نہیں آتا، داغ نظر نہیں آتے۔ کوئی اور کلر ہوتا ہے نا، وائٹ ہے یا دیگر ہے، تو وہ بہت جلدی میلا میلا نظر آتا ہے، اچھا نہیں لگتا، تعظیم کے خلاف بات لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے کعبۃ اللہ شریف، اور چونکہ ایک رسم بھی چلتی ہوئی آ رہی ہے سالانہ غلاف کعبہ تبدیل کرنا، تو غلاف ایسا ہی رکھا جائے کہ جو ایک سال تک ایسا بھی نہ لگے کہ بہت زیادہ گندا ہو گیا، اس لیے کالے رنگ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ شرعی لحاظ سے کالا رنگ کوئی ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے، کسی بھی رنگ کا غلاف کعبہ ہو سکتا ہے، اور ماضی میں رہا بھی ہے۔ سر عامر بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ حجر اسود جو ہمارے کعبہ میں نصب ہے، تو اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے دین میں؟ یعنی کہ یہیں سے طواف کا آغاز ہو رہا ہے اور یہیں پہ اختتام ہو رہا ہے، اسی کو چوم رہے ہیں، اسی کی طرف استلام کر رہے ہیں، یعنی اگر چوم نہیں سکتے تو کسی ڈنڈی سے ہاتھ لگا دیں، نہیں تو اشارہ کر دیں، مطلب اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یعنی یہاں سے ہی شروع ہو رہا ہے اور یہیں پہ کوئی چیز ختم ہو رہی ہے، تو اس میں کیا اتنی اہمیت ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دین نے اس کو اتنا تعبداً چومنے کا، یہ سب کرنے کا کیا حکم دیا ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ حجر اسود کو کیوں چوما جاتا ہے؟ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کیوں ہوتی ہے؟ طواف کا اختتام کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیز سنت کیوں بنی ہے؟ عام طور پہ لوگوں کی بات نہیں کلیئر ہوتی ہے، میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، اور نیکسٹ ٹائم آپ جس وقت حجر اسود پہ نظر آپ کی پڑے گی، آپ جائیں گے عمرہ کرنے، آپ جائیں گے حج کرنے، جیسے ہی حجر اسود کے سامنے آپ آئیں گے نا دل خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ صرف یہ جو حجر اسود ہے اس کے سامنے جا کے جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک، نبوت سے پہلے جب ابتدا ہوئی اور اختتام تک جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج مسلمان ہونے لگ گئے، پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی حکمت اتنی زیادہ تھی، اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تھا ایک اشارے کے طور پر، ایسی چیز کو بھولنا نہیں، اور اللہ کے شکر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی یاد قائم کر دی حجر اسود کے حوالے سے جو زندگی بھر مسلمانوں میں ایک سنت بن گئی۔ اس حکمت کو سمجھیے گا، پہلے قرآن کی ایک آیت ہے اس کو دیکھیں، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں، پھر کو ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے فرمایا اس نعمت کو یاد رکھو۔ کس نعمت کو؟ کہ جب تمہارے دلوں میں دشمنیاں تھیں، لڑتے تھے آپس میں، أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفتیں ڈال دی تھی۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصول بیان کیے، یاد رکھو، تم بھولنا نہیں اس چیز کو۔ کس چیز کو؟ کہ دشمنیاں تھی تمہارے اندر، اللہ نے کیسا پیار محبت ڈال دی اس دین کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی محنتوں کی سبب، پھر اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب دیکھو تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اس قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیں، اللہ نے فرمایا تمہارے میں لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، نفرتیں تھیں، اب پیار ہے، اب بھائی بھائی ہیں۔ اس نعمت کو بھولنا نہیں کبھی، اس آیت کو بس ذہن میں رکھیے گا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجر اسود کیا ہے، اس کو دیکھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا بڑا کام لیا
جس کا تعلق بھی اس آیت سے بنتا ہے کہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، اور وہ نعمت کیا ہے کہ جہاں کہیں نا اتفاقی ہو، لڑائیاں ہو، جھگڑے ہوں، دشمنیاں ہوں، اور وہاں الفت پیدا ہو جائے اور بھائی بھائی کا ماحول پیدا ہو جائے، اللہ کو یہ نعمت اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو بھولنا نہیں۔ اور اعلان نبوت سے پہلے وہ کام ایسے ہوا تھا، کعبہ کی تعمیر کی تھی، سردار تھے قریش کے سردار تھے، ان سب نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی۔ اچھا، اب حجر اسود کو نصب کرنے پہ اختلاف ہو گیا، لڑائیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، ہم نے لگانا ہے، ہم نے لگانا ہے، ہم نے لگانا ہے، ہم نے نصب کرنا ہے۔ تو سردار قریش کے اندر ایک نفرت کا ماحول اور دشمنی کا ماحول، لڑائی جھگڑے کا ماحول تھا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اعلان نبوت سے کچھ پہلے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لیا جس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے۔ دشمنیاں ہو گئیں، نفرتیں ہو گئیں حجر اسود لگانے کے اوپر، اس سردار نے کہا ہم لگائیں گے، ہم لگائیں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے ایسا کام لیا، نفرتیں ختم ہو گئی تھی اور پیار ہو گیا۔ وہ یہ کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، ایک چادر بچھا دی، حجر اسود کو اس میں رکھ دیا، نبی علیہ السلام نے تمام سرداروں کو بلایا، سب کو کونے پکڑا دیے، سب نے ایک ساتھ اٹھایا، اٹھا کر کے کعبے کے جب قریب گئے، پھر نبی علیہ السلام نے اٹھا کر اس کو نصب کر دیا، تو سارے سردار قریش کا حصہ اس کے اندر مل گیا۔ تو ان کی جو نفرت تھی، دشمنی پیدا ہو گئی تھی اس مسئلے کے اوپر، ایک نفرت کا ماحول تھا، اس کو پیار میں اللہ نے بدل دیا۔ یہ واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے ایک بہت بڑی دشمنیوں کا ماحول پیار میں بدل دیا، الفت میں بدل دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت فرمایا، اب دوبارہ دشمنیاں ہو گئیں۔ پہلے الفت پیدا ہو گئی تھی نبی علیہ السلام سے، ٹھیک ہے، پھر دشمنیاں ہو گئیں، اب نبی علیہ السلام کے دشمن، ایمان کے دشمن، قرآن کے دشمن، مشرکین، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، مدینے میں تبلیغ ہوتی رہی، جنگیں ہوتی رہی، جہاد ہوتے رہے، اللہ نے غیبی خبریں دے دیں لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کہ آج دین اسلامی غالب رہے گا۔ ہوتا 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 پوری زندگی گزر گئی نبی علیہ السلام کی، پھر فتح مکہ کا اعلان ہو گیا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، فتح مکہ ہو گیا، اللہ نے قرآن میں بشارت دے دی یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در وہ فوج پھر دین اسلام کے اندر آنے لگ جائیں گے۔ پھر آخر کے اندر جب فتح مکہ ہوا، سب مسلمان ہونے لگ گئے، فوج در فوج، وہی مکہ جہاں نبی علیہ السلام کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے سب، دوبارہ دیکھیں وہی وقت کہ جب نفرتیں تھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وجہ سے نفرت محبت میں بدل گئی، اتفاق ہو گیا، اس کے بعد پھر دین اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی، پھر دشمنیاں بن گئیں، پھر دشمنیاں بن گئی، پھر پوری تبلیغ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں چلتی رہی۔ پھر آخر میں جب فتح مکہ ہوا تو اللہ رب العزت نے پھر نبی علیہ السلام کے ذریعے سے لوگ ایمان لے کر آ گئے، پھر محبتوں میں بدل گئے، پھر امن آ گیا، پھر سکون آ گیا، الفت آ گئی۔ اللہ نے قرآن میں خاص طور پہ ارشاد فرمایا تھا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی اس نعمت کو مت بھولنا، كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تمہاری دشمنیاں تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے دشمنیاں ختم کر کے پیار ڈالا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ سلسلہ، اس سنت کا سلسلہ شروع ہوا تھا نبی علیہ السلام کے حجر اسود سے ہی، اور نبی علیہ السلام نے حجر اسود والا کام جب کیا تھا تو سب میں الفت پیدا ہو گئی تھی، لڑائی جھگڑا ختم، پیار محبت، بھائی بھائی، یہیں سے سلسلہ شروع ہوا۔ پھر دین اسلام کے حوالے سے نفرتیں بیٹھ گئیں، ایٹ دا اینڈ فتح مکہ جب ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام پھر جب کعبہ کے سامنے تشریف لائے، دوبارہ سے وہی ماحول الفت والا پیدا ہو گیا۔ لہذا حجر اسود سے یہی نعمت کا آغاز ہوا، اور فتح مکہ پہ جا کر اسی نعمت کا اختتام ہوا تھا۔ الفت سے شروع ہوا، الفت پہ جا کے ختم ہوا، بیچ میں نفرتیں پھر ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے چونکہ قرآن میں فرمایا تھا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کو بھولنا نہیں جو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کعبہ شریف تشریف لائے، طواف کرنے جب شروع ہوئے نبی پاک علیہ السلام، تو اللہ کے نبی علیہ السلام یہی آیت کا مفہوم کہ اس نعمت کو نہ بھولنا۔ تو اس نعمت کا آغاز حجر اسود سے ہوا تھا، جب سارے سرداران قریش میں اتفاق ہو گیا تھا، دشمنیاں نکل گئیں، نبی علیہ السلام نے اسی سے آغاز کیا، اسی پہ اختتام کیا۔ اور جس وقت جا کے حجر اسود کو چوما، یہ شکرن للہ تھا، یہ کوئی پتھر کی تعظیم نہیں تھی کہ پتھر کی تعظیم کی جائے، عبادت اللہ کی، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کی شکرانے کے طور پر جس چیز سے آغاز ہوا تھا اسی چیز کو چوما۔ نبی علیہ السلام نے بھی طواف شروع کیا، اسی سے ابتدا، اسی سے پہ اختتام۔ اتنا بڑا جسچر تھا یہ کہ یہیں سے دشمنی الفت میں بدلی، پھر دشمنیاں ہو گئی، پھر الفت آ گئی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے طواف کا آغاز یہیں سے کیا، طواف کا اختتام یہیں پر کیا۔ پوری دنیا والوں کے لیے ایک سنت جاری کی، جب بھی وہ طواف کرنے جائیں بیت اللہ کے سامنے حجر اسود کو دیکھتے ساتھ ان کو یاد آئے کہ یہ نعمت کتنی بڑی ہوتی ہے کہ جب دشمنیاں پیار میں بدل جائے، اخلاق میں بدل جائے، لوگ بھائی بھائی بن جائیں۔
یہ اتنی اعلیٰ سنت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جس وقت طواف کرنے جانے والا حجر اسود کو دیکھے ہی اس کے دل میں اہمیت پیدا ہو جائے کہ ہمارے دین میں بھائی بھائی بن کے رہنا، الفت میں رہنا، دشمنیوں میں نہ رہنا، اس کا مقصد کتنا بڑا ہے۔ یہ وہ حکمت ہے، تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن مجھے امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ اس لیے آج کے دور میں بھی ہمارے یہاں بر صغیر کا جو ماحول ہے نفرتوں کا، سیاسی نفرتیں، ایک تنظیم دوسری سیاسی تنظیم کو گوارا نہیں کر، ہر جگہ نفرت کا ماحول، اسی طریقے سے دینی تنظیموں کے اندر بھی ایک مسلک دوسرے کو قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، ذلیل، دشمنیاں، نفرتیں، یہی ماحول ہے۔ اور ذہن میں رکھ لیں کہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے ذکر کیا کہ جب ان دشمنیوں کو اللہ پیار میں بدل دے۔ ان علماء کو بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو علماء یہ کوشش کرتے ہیں کہ دشمنیوں کا ماحول پیار اور الفت میں بدلیں، اختلافات کو ہم کسی طریقے سے کنٹرول کریں، اس کے اندر کوئی راہ ایسی نکلے کہ جس میں مسلمانوں کے اگر کچھ اختلافات بھی ہیں اس کے باوجود بھی ان کا ایک رشتہ مضبوط ہو، بھائی بھائی والا رشتہ نہ ٹوٹے، ایک دوسرے کو کافر نہ بول رہے ہوں، ایک دوسرے کو جو ہے بدمذہب نہ بول رہے ہوں، ایک بیچ کی راہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔